نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب۔ گزشتہ درس میں فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں تم اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ مالدار تھے۔ جب انہوں نے بات تسلیم نہیں کی وہ تباہ ہوئے تو تم تو کوئی چیز نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش فرمائی تو ان لوگوں نے کہا، پہلے کہا جادوگر ہے، پھر کہا ساحر ہے یعنی جادو کرنے والا، پھر کہا جی جھوٹا کہا، اور کسی نے کہا جی مجنون ہے۔ ایسے ایسے الزامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ بہرحال جب یہ انہوں نے کہا کہ مجنون ہے تو اس کا جواب اللہ پاک نے اس آیت میں دیا ہے۔ فرمایا آپ فرما دے، قل انما اعظکم، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک نصیحت، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ دو دو بن کے یا ایک ایک بن کر، یعنی دو دو مشورہ کر لو یا ایک ایک آپس میں مشورہ کر لو۔ چلو میرے متعلق کیا مشورہ کرو؟ ثم تتفکروا، پھر سوچو، دو کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، مشورہ کر لو آپس میں کہ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے، یہ جو صاحب ہے تمہارے اپنے خاندان میں سے ہے، یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم، بلکہ وہ تمہیں ڈراتا ہے، ہاں جی، بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب سے پہلے پہلے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، ڈر جاؤ، مشورہ کر لو، ایک نہیں تو سارے مل کے کر لو، دو دو کر لو، تین تین کر لو، مشورہ کر لو کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے، ساتھی سے مراد یہ ہے کہ اسی خاندان میں سے تھے آپ، اور آپ نے فرمایا بھی کہ بھئی میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، تو تم نے مجھے کیا پایا؟ صادق و امین نہیں پایا، کبھی جھوٹ بولے، کبھی بددیانتی کی ہے؟ تو سب نے کہا جربنا لک مرارا، ہم نے بہت تجربہ آپ پر کیا، اب سچے اور امین ہیں۔ 40 سال میں کوئی ایسی بات، غلط بات نہیں ہوئی، تو اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ کیسے غلط ہو سکتی؟ تو کہا کہ تم سارے جمع ہو جاؤ، ایک ایک جمع ہو جاؤ یا دو دو ہو جاؤ، مشورہ کرو کہ یہ جو تمہارا صاحب، وما بصاحب، دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے وما بصاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو وہاں ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا، وہ دم کرتا تھا۔ اس دور میں کوئی پاگل ہوتا یا اس طرح کسی کو بیماری ہوتی تو وہ دم کرتا۔ اس کو پتہ چلا کہ مکے میں ایک آدمی آئے اور اس طرح اس کا والد بھی نہیں ہے، یتیم بھی ہے، اور ہے اہل حرم میں سے، حرم کے جو متولی لوگ ہیں ان کی اولاد میں سے۔ اس کو پتہ چلا تو وہ چلا وہاں سے، آپ کے پاس آیا، آپ سے ملا، کہا کہ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، ہے کہ میرا نام زماد ہے، زماد، میں فلاں قبیلے سے ہوں،
فلاں جگہ رہتا ہوں، میں دم کرتا ہوں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مجنون ہے نا، پاگل ہے، میں دم کرتا ہوں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ویسے تو میری بڑی فیس ہے، لیکن آپ سے میں نے کچھ نہیں لینا، اللہ کی خاطر، چونکہ آپ کے والد بھی نہیں ہیں، یتیم ہیں، تو آپ مجھے کچھ نہ دیں، میں دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا پھر آپ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر اس کے سامنے خطبہ پڑھا، یہ جو ہم جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ خطبہ جب پڑھا تو وہ تو واقعی دم تو کرتا تھا، لیکن سمجھدار بھی تھا، شعر کو بھی سمجھتا تھا۔ یہ اس نے سنا تو یہ شاعری تو نہیں ہے، اور پاگل آدمی تو اس طرح باتیں، عربی تھی وہ سمجھ گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ وہ جو دم کرنے والا تھا وہ کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گیا۔ وہ شکار کرنے آیا تھا لیکن خود شکار ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا قل انما اعظکم، آپ ان سے کہہ دے کہ میں تمہیں وعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک نصیحت، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم دو دو کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، مشورہ کر لو، ثم تتفکروا، سوچ لو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے، دوست ہے، یہ مجنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم، بلکہ یہ تو تمہیں ڈراتا ہے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، مان جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ تو اس کے بعد عرب کے دو سردار تھے، ایک کا نام تھا ربیعہ اور ایک کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے مالدار لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا شاید ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا جی کہ اگر پیسے چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنے پیسے دیں گے کہ آپ کی نسلوں تک وہ پورے ہو جائیں گے، اور اگر شادی کی ضرورت ہے تو میری 3 بیٹیاں ہیں، آپ کہیں جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ تو پیسوں کے چکر میں، تو اس کا جواب پھر اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے اس طرح دیا، قل آپ فرما دے، ما اسألکم من اجر فہو لکم، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، پیسے اپنے پاس رکھو جی۔ قل ما اسألکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے اصل دین، جو بھی آپ کو دین سکھائے اور آپ سے کچھ نہ مانگے وہ اصل انسان ہے۔ جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ ہے اصل دین سکھانے والے، کہ پیسہ اپنا، وقت اپنا، بات اللہ کی۔ باقی جس اچھے مولوی کو آپ بلائیں گے، اچھے نعت خوان کو بلائیں گے، آواز والا ہوگا، بڑی زبردست تقریر کرتا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی 10,000 پہلے جمع کراؤ، اور نعت خوان تو لاکھ تک لیتے ہیں، تو وہ سکھانے والے نہیں ہیں، وہ تو کمانے والے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی تمہارے پیسوں کی ضرورت، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے جی؟ وہ آپ کا مخلص خیر خواہ ہے جو آپ کو دین کی بات بھی سکھائے اور آپ سے کچھ طلب بھی نہ کرے، مانگے بھی۔ یہ ہے اصل دین۔ اور جو لالچ میں آ جائے ہماری طرح کہ بھئی دو، پیسے دو، جیب کی طرف پہلے دیکھیں، تو وہ پھر جو ہے وہ کاروباری ہے۔ آج کل یہ نعت خوان اور یہ مقررین کے تقریروں کا، نعتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی اللہ کے آئے انہوں نے جناب یہی جملہ کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس، ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہماری صرف یہ بات مانو۔ بات کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور کوئی بات بھی نہیں۔
تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، اور وہی ہمارا گواہ ہے، اللہ ہمارا گواہ بھی ہے اس بات پر۔ پھر فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دے کہ میرا رب جو ہے وہ حق کو باطل کے اوپر پھینکتا ہے، دے مارتا ہے، باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فَيَدْبَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ حق کو باطل پر پھینکتا ہے اور باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے، دماغ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حق کبھی چھپتا نہیں ہے اور باطل کبھی ٹھہرتا نہیں۔ فرمایا قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دے کہ میرا پروردگار حق کو باطل کے اوپر پھینکتا ہے، مارتا ہے، تاکہ باطل جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ باطل کتنے لشکروں کے ساتھ آتے ہیں، بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھوسے کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ حق والا ایک آدمی بھی ہوگا وہ قائم رہے گا، وہ کھڑا رہے گا۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو حق کو باطل کے اوپر مارتا ہے، علام الغیوب، اور غیب کی باتوں کو تو وہ جانتا ہے۔ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں ان کو علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ کا۔ ہاں اللہ نے نبیوں کو علم دیا ہے اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اس علم کو کہتے ہیں عطائی علم، دیا ہوا علم۔ اور اللہ کا علم کیا ہے؟ وہ ذاتی ہے۔ اللہ کا علم دیکھو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اوتیت العلم الاولین والآخرین، پچھلوں کا علم بھی دیا اور اگلوں کا علم بھی، قیامت تک کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، اتنا علم اللہ نے دی۔ لیکن دعا کیا سکھائی؟ قرآن میں انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے نا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی رب جعلنی، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ تو حضور کی دعا قرآن میں کون سی ہے؟ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اتنا علم دیا بھی ہے اور پھر دعا کون سی دی ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ پھر بھی کہتے ہیں جی فلاں علم غیب جانتا ہے، فلاں جانتا ہے۔ اتنا علم دے کی بھی دعا کون سی دی ہے؟ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب تم اسکول جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رب زدنی علما۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ کا علم کتنا ہوگا؟ تو علام الغیوب کون ہے؟ قرآن جو بات بتاتا ہے وہ سچ ہے، باقی لوگوں کی باتیں بے شک کیسی بھی ہوں، لیکن قرآن کا جواب کوئی دے تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔